أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. یہ سورہ اسراء کہیے یا سورہ بنی اسرائیل، اس سورہ کا دونوں نام ہے. اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 تلاوت کی گئی ہے. تو انہی دو آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، سو اس بستی پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو پوری طرح ہلاک کر دیتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قومیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. اور آپ کا رب بندوں کے گناہوں کے جاننے دیکھنے کے لیے کافی ہے. اب ان آیتوں کا کل کی آیتوں سے کیا تعلق ہے، گزشتہ آیتوں سے؟ تو تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے والی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب تک کسی قوم کے پاس انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہدایات نہ پہنچ جائیں اور پھر ہدایت پہنچنے کے بعد وہ اطاعت نہ کرے، توحید کا انکار کرے، تو اس کے بعد عذاب بھیجا جاتا ہے. بغیر نبی اور رسول یا کسی اور کو بھیجے بغیر اللہ کا عذاب اس قوم پر نہیں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں حجت کا قائم کرنا. اللہ تعالیٰ بھیج کر حجت کو قائم کرتے ہیں. جیسے تمام دنیا کے قانون میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی کام کسی سے لینا ہے یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے تو ایک نوٹس بھیجی جاتی ہے. کہیں ایک نوٹس کا ضابطہ ہے تو کہیں 2 نوٹس کا ہے تو کہیں 3 نوٹس کا ضابطہ ہے. اس نوٹس کا جواب نہ ملنے پر پھر ایکشن لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ پہلے انبیاء، رسول، داعیان اسلام کو بھیجتے ہیں. جب وہ ان کی بات کا انکار کرتے ہیں پھر عذاب نازل فرماتے ہیں. اب اس میں ایک خاص بات ہے بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم جہاں عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوش عیش جو لوگ ہوتے ہیں جن کو امرا کہتے ہیں، امیر کی جمع ہے امرا، رئیس کی جمع ہے رؤسا، تو امرا اور سلاطین کو حکم کرتے ہیں خاص کہ وہ ایمان لائیں، اللہ کی اطاعت کریں، نبی کی بات مانیں. جب وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. فحق علیہ القول. تو یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ہم وہاں کے خوش عیش لوگوں کو حکم کرتے ہیں، تو حکم تو اللہ کا سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ خوش عیش لوگوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے
کہ ان کی پوزیشن قائد اور رہنما کی ہوتی ہے، اور قائد اور رہنما کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ گویا سب کو دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے امام جو ہے وہ مقتدیوں کا قائد ہوتا ہے، تو امام کی غلطی تمام مقتدیوں کی غلطی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر کسی ایک مقتدی کا وضو ٹوٹ گیا تو نہ باقی مقتدیوں کی نماز فاسد ہوگی نہ امام کی نماز فاسد ہوگی۔ مقتدیوں کی غلطی کا اثر امام پر نہیں پڑتا، لیکن امام کی لغزش کا اثر تمام مقتدیوں کی نماز پر پڑے گا۔ ایسے ہی امرا جو غلطی کرتے ہیں اس کا اثر عوام پر پڑتا ہے، اور دنیا میں جس کسی چیز کو ایجاد کرنا ہے تو وہ دو لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو اپنے آپ ہو جائے گا، ایک امرا اور دوسرے علماء۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، فرمایا کہ کسی تابعی یعنی سفیان ثوری کا قول ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ قول یہ ہے کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں یا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، کہیں پہ ہے صنفان من امتی اور کہیں پہ ہے صنفان طائفتان من امتی، کہ امت میں دو قسم کے لوگ یا دو جماعت ایسی ہے کہ اذا صلحا، جب یہ سدھری ہوگی، یہ دو گروہ یہ دو جماعت، تو سب سدھرے ہوں گے، صلح الناس۔ وَإِذَا فَسَدَ، اور جب یہ دونوں خراب ہو جائیں گے تو فسد الناس، کہیں پہ فسد الناس ہے اور کہیں پہ فسدت الامہ، کہ لوگ برباد ہو جائیں گے اگر یہ دو برباد ہو گئے۔ کون برباد ہو گیا؟ عمرا اور علماء، کیونکہ پبلک جو ہے عمرا کی نقل کرتی ہے اور علماء کی بات مانتی ہے، اور ان کو بھی فالو کرتی ہے، علماء کو بھی۔ تو یہ دونوں جب بگڑے ہوں گے تو پھر کسی کے سدھرنے کا سوال نہیں ہے۔ اسی سے آپ کو اس بات کا جواب ملے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ امرنا مترفیہا، کہ ہم نے وہاں کے عیش پرست لوگوں کو حکم دیا، یا میری یہ عادت ہے کہ عمرا کو حکم دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پہ عمرا کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی جو بیٹی اور بیٹوں کی شادی ہوتی ہے اس شادی میں کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اب اس کی نقل بیچارہ غریب آدمی بھی کرتا ہے، عوام بھی کرتی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے شادی ہال بک کیا ہے اسی طریقے سے وہ بھی شادی ہال بک کرتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بڑا ہال بک کیا، انہوں نے چھوٹا ہال بک کیا ہے۔ جہیز جس طریقے سے وہ دیتے ہیں ویسے ہی چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے جہیز کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی حال افسوس کی بات ہے کہ علماء کے بھی ہو گیا ہے۔ علماء بھی اپنے ہاں بیٹی اور بیٹوں کی شادی میں خوب پیسے اڑاتے ہیں اور خوب جہیز دیتے ہیں، خوب جہیز دیتے ہیں۔ ہم نے تو بعض عالموں کی بیٹی کی شادی میں دیکھا کہ باقاعدہ ٹرک آئی ہے سامان لدنے کے لیے، اور یہ پورے دنیا بھر کا، میں کسی خاص کو نہیں کہہ رہا ہوں، پورے دنیا بھر میں یہی حال ہے۔ اسی لیے شادی میں بہت سے لوگ برباد ہو جا رہے ہیں۔ ایک دو واقعہ نہیں ہے، میرے ہاں کتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 60 لاکھ روپیہ خرچ کیا، 70 لاکھ روپیہ خرچ کیا، 40 لاکھ روپیہ خرچ کیا اور طلاق ہو گیا۔ یہ حال ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا اور وہ مجھے سنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا تو دن رات ایسے لوگوں سے تجربہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب مسجد کے متولی تھے، اور حیدرآباد کا یہ واقعہ ہے۔
تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 2 کروڑ روپے خرچ کیے. مسجد کے متولی تھے. متولی کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد کی ساری نگرانی کرنا اور امام و مؤذن کی تنخواہ دینا. امام صاحب کی یا تو اہلیہ بیمار ہو گئی اور یا انہوں نے یہ کہا کہ میری کچھ تنخواہ بڑھا دیں 1000 روپے. تو جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 2 کروڑ روپے خرچ کیا تھا، امام صاحب کی بیوی کی بیماری پر مدد کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. جب پیسہ نہیں تھا، اور میرا ایسے لوگوں سے برابر سابقہ پڑتا رہتا ہے. ایک صاحب کے ہاں میں گیا، ہمارے عزیز تھے، دوست تھے. تو جب ان کے ہاں گیا تو شادی کے کارڈ کے سلسلے میں بات چلی. تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاں شادی کا کارڈ آیا ہے، ایک کارڈ 10,000 روپے کا پڑا. تو میری خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں وہ کارڈ 10,000 روپے کا کیسا ہے. تو میں نے کہا دکھائیے ذرا وہ کارڈ. تو وہ کارڈ اس طریقے سے تھا کہ اتنی بڑی ٹرے تھی اور ٹرے میں کئی خانے تھے. ان تمام خانوں کے اندر جو ہے میوے بھرے تھے ہر طرح کے، اور اس میوے کے اوپر جو ہے جو ڈھکن تھا، اس ڈھکن پہ شادی کا کارڈ رکھا ہوا تھا ٹیپ لگا کر. تو مجھے یقین آ گیا کہ ہاں 10,000 روپے کا ہو گئی ہے. اس طریقے سے جو ہے لوگ پیسے اڑا رہے ہیں، اور یہ بہت بدترین عادت ہے. شادی بیاہ میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ بہت بدترین سماج ہے اور بہت بدترین جو ہے لوگوں کے حالات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ اب تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی جس کے لیے آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ کتنے دن سسرال میں اپنے رہے گی. بہت واقعات پیش آ رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ 24 گھنٹے کے اندر طلاق ہو جا رہا ہے. ہمارے ایک رشتہ دار کی شادی ہوئی تھی، اور نکاح کے بعد وہ گئے شب زفاف جس کو کہتے ہیں، سہاگ رات. اور صبح جب کمرے سے باہر آئے تو اپنی اماں سے کہہ کے طلاق دے دیا. ابھی رات کا ولیمہ باقی ہے. سمجھے آپ؟ یہاں پہ بھی سینکڑوں واقعات ہیں ہفتے میں 3 دن میں. ایسی چیز پہ آپ خرچ کر رہے ہیں جو یقینی نہیں ہے اور شریعت کا حکم بھی نہیں ہے. لوگوں نے نکاح جو شریعت کا حکم ہے اس کو مشکل بنا دیا ہے، اور زنا کو لوگوں نے آسان کر دیا ہے. زنا کرنے کے لیے نہ کوئی شرم و حیا ہے اور نہ کوئی پیسے کا زیادہ خرچ ہے، لیکن نکاح کرنے کے لیے اتنا خرچ ہے کہ لڑکیاں بوڑھی ہو جا رہی ہیں اور خودکشی کر رہی ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمرا کے اثر سے ہو رہا ہے. عمرا کے اثر سے عمرا ایسا کر رہے ہیں، اور علماء بھی شامل ہیں اس میں. ان کی دیکھی دیکھا قوم پریشان ہے. تو یہ ہم اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے امرنا مترفیہ عمرا کو، تو یہ صرف عمرا کو حکم نہیں ہے بلکہ غربا کو بھی حکم ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت کرو. لیکن عمرا کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا کیونکہ عمرا اور علماء کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کے ان 2 طبقوں کے اندر دین کا آنا ضروری ہے. دین کا آنا ضروری ہے، علماء کے طبقے میں بھی اور عمرا کے طبقے میں بھی. ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی عالم سے جو ہے میری بیٹی کی شادی کروا دیجئے آپ، اور ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے لڑکے کی شادی کسی عالمہ سے کرا دیجئے. تو میں ان کو جواب میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی یہ نہ کہا کرو، یہ کہا کرو کسی انسان سے شادی کرا دیں. اگر کوئی عالم جانور ہو اور کوئی عالمہ بھی جانور ہو تو کیسے انسان اور جانور کی پٹے گی؟ اس لیے یہ شرط نہ لگایا کریں.
بہت سے لوگ کہتے ہیں 4 مہینے والوں سے کرا دیجئے، ہم کا 4 مہینے اور سال کی شرط نہ لگائیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ 4 مہینہ اور سال لگا کے انسان سدھر گیا ہو، کبھی کبھی الٹا بھی تو ہوتا ہے، دوائیں ریئیکشن بھی تو کر جاتی ہے نا، یا آدمی صحیح سے نہیں استعمال کرتا ہے، تو بہت بگڑے لوگ ہیں ہر لائن میں، اس لیے انسانیت تلاش کریے اور دینداری تلاش کریے ہر جگہ، ہاں یہ اصل کمال ہے۔ جب عمرہ، بہت اہم بات ہے سنیے گا غور سے، جب عمرہ کی جماعت اور علماء کی جماعت بگڑ جائے گی تو پھر خدا کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، ہاں کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے آپ ایسے امیروں کو ترجیح دیجئے جو دین پر ہیں، اور آپ ایسے علماء سے رابطہ رکھیے اور ایسے پیروں سے رابطہ رکھیے جو دنیا سے بے نیاز ہیں، جو دنیا کے عیش و عشرت میں پڑا ہے پیر، جو دنیا کے عیش و عشرت میں عالم دین پڑا ہے، ایسے عالموں کو ترجیح نہ دیں، ان سے رابطہ نہ رکھیں، ورنہ اللہ کا عذاب بہت جلد آئے گا، بہت جلد آئے گا۔ آپ جس بھی قائد کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تجوری اس کی بھری ہے، فل ہے، اس کو جو ٹینشن ہے صرف اس کا ٹینشن ہے پیسہ چھپائیں کہاں، باقی بیچاروں کو ٹینشن ہے کہ آئے کہاں سے، سمجھے آپ۔ اور جو ہمارے علماء ہیں، بعض ہم پیر ہیں ہمارے، اور جو ہمارے عمرا ہیں، وہ اس سے پریشان ہیں کہ چھپائیں کیسے، سرکار سے کیسے چھپائیں، عوام سے کیسے چھپائیں۔ اس لیے اللہ کا عذاب بہت قریب ہے، جو نقشہ دکھ رہا ہے ہمیں اور آپ کو، اپنے ہاں بھی دکھ رہا، شہر میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی دکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا عذاب اسی وقت آتا ہے جب یہ 2 قسم کے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، جب یہ 2 قومیں قربانی نہیں دیتی، علماء قربانی پہ نہیں تیار ہوتے اور عمرا قربانی پہ نہیں تیار ہوتے، ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ علماء بھی اور عمرا بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو قربانی نہ دینا پڑے، دوسرے لوگ دیتے رہیں، تو دوسروں کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن مطلوب آپ کی قربانی ہے، مطلوب کس کی قربانی ہے؟ آپ کی قربانی ہے، آپ دیں قربانی، تب جا کے جو ہے دیکھ لیجئے آپ، غیر قومیں جو ہیں نا، غیر قوموں میں جو ان کے بڑے ہیں بڑی قربانی دے رہے ہیں، جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے آپ عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، چاہے مجوسیوں کو دیکھ لیجئے، چاہے بدھسٹ کو دیکھ لیجئے، چاہے یہود کو دیکھ لیجئے، ان کے بڑے جو لوگ ہیں بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، ہاں کچھ بھی نہیں ان کے پاس سوائے قربانی دینے کے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بھائی ان کی سواری تو وہی رہے گی، وہ بیل پہ تھوڑی نہیں چلیں گے، 3 ویلر رکشے پہ نہیں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم لوگوں کے بڑا قریب ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی جماعت کو سدھارنا ہوگا، اس کی فکر کرنی ہے۔ قرآن میں ہے فَفَسَقُوا فِيهَا، جب یہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں تو میرا عذاب ان پر واجب ہو جاتا ہے، حقہ کے معنی ثبتہ بھی ہے اور وجبہ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر ہم بہت بری طریقے سے برباد کرتے ہیں، پورے ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنی اسلامی سلطنتیں نکل گئیں، اسی عیاشی میں تو نکل گئی، اسی عیاشی میں نکل گئی۔ مصر برباد ہو گیا، لیبیا برباد ہو گیا، سیریا برباد ہو گیا، عراق برباد ہو گیا، اور کتنے جو ہے بربادی کی لسٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں؟ ان کے عمرا اور علماء برباد ہو گئے تھے۔ وہی پوزیشن ہندوستان کے علماء اور عمرا کی ہو رہی ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سب کو تباہ کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے سینکڑوں قوموں کو برباد اور تباہ کیا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ،
بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا، بہت سی قوموں کو ہلاک کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، اصحاب مدین کو ہلاک کیا، اصحاب ایکا کو ہلاک کیا، پھر فردن فردن لوگوں کو ہلاک کیا، نمرود کو ہلاک کیا، حامان کو ہلاک کیا، فرعون کو ہلاک کیا، قارون کو ہلاک کیا، شداد کو ہلاک کیا، آخر میں ابرہہ کو ہلاک کیا جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عہد کیا تھا۔ سب کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اللہ کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر مسلمان برباد ہوگا تو مسلمان ہلاک ہوگا، اور اگر غیر قومیں اللہ کے سامنے سر اٹھا کے ظلم و ستم ڈھائیں گی تو وہ برباد ہوں گی۔ اس لیے جو ہے اللہ کے سامنے کسی کو بھی اکڑنا نہیں چاہیے۔ کل رات میں یہ بیان ہوا ہے کہ گھمنڈ بہت بری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اور بادشاہوں کو اگر اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے تو بہت سے جاسوسی محکمے قائم کیے جاتے ہیں، اور وہ جاسوسی محکمے جو ہے پورے ملک میں گھوم پھر کر بادشاہ کو خبر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا، اور اگر ان کو پکڑ کے بند کر دیا گیا یا تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا تو ملک محفوظ ہو جائے گا۔ پوری دنیا کا سسٹم ہے۔ یعنی بادشاہ لاچار اور مجبور ہے کہ لوگ اس کو آ کر خبر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات کے چلانے میں مجھے کسی ایک جاسوس کی ضرورت نہیں ہے۔ خبیرم بصیرا، میں خبیر بھی ہوں اور میں بصیر بھی ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں۔ ایک ایک فرد اللہ کی جو ہے نگرانی میں ہے، ایک ایک فرد، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ محتاج ہو، سب اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں یہاں پہ خاص کہ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، بندوں کے گناہ کو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ گناہ ہی دیکھا جائے گا نا، سزا دینی ہے۔ سزا دینے کے وقت جانچ پڑتال کی جاتی ہے جرم کی، کہ جرم کیا ہے۔ اسی وجہ سے بِأَعْمَالِ عِبَادِهِ نہیں فرمایا، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ فرمایا، کہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ اور دیکھ رہے ہیں۔ خبیر اور جو ہے بصیر کی جو ہے باقاعدہ تعریف لکھی ہے کہ خبیر کسے کہتے ہیں اور بصیر کسے کہتے ہیں۔ تو کتاب میں لکھا ہے کہ البصیر کے معنی ہے کہ جس کے ادراک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جس کے ادراک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بھی باریک ہو، چاہے جتنی بھی باریک ہو۔ یعنی یہاں تک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ دو پتھروں کے بیچ میں جو کیڑے چلتے ہیں ان کیڑوں کے چلنے کی آواز سے بھی اللہ باخبر ہے، اور ان کیڑوں کے چلنے کی چال سے بھی اللہ واقف ہے۔ ہاں، جو دو پتھروں کے بیچ میں چلتے ہیں، جو درختوں کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں ان درختوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں اور آپ کو جلدی پتہ نہیں چلتا کہ دیمک لگ رہا ہے کتاب میں، یا جو ہے بہت زمانے کے بعد پتہ چلتا ہے، لیکن دیمک لگنے والی لکڑیاں بھی اور اس میں چلنے والے دیمک اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ یہ ہے بصیر کا مطلب۔ اور خبیر کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ زمین میں اور آسمان میں
آسمان میں فرشتے اگر حرکت کرتے ہیں تو ان کی حرکت کا علم اللہ کو ہے، اور زمین میں جنات اور انسان جو حرکت کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اپنی باتوں کو، لوگ اپنے خیالات کو چھپا کے رکھتے ہیں، لوگ اپنے پیسوں اور روپے اور چیزوں کو چھپا لیتے ہیں لوگوں سے، لیکن اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آئے اور وہ سوال کرنا چاہتے تھے، کہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے، تو ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ فلاں شخص آپ سے یہ مسئلہ آ کر پوچھے گا۔ یہ ہے خبیر، جو دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی کیا ہے، واقف ہے۔ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، قرآن میں بھی ہے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں، تو وہ ایسا خبیر ہے، ایسا بصیر ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے نیک عمل کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے نیک عمل کی بھی حفاظت کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ بہت سے لوگ نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن اس میں دو میں سے ایک کمی بھی ہے۔ وہ دیکھیے ہر نیک عمل کے قبولیت کے لیے ایمان کے بعد دو شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عمل اللہ کے لیے تو ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ اپنی بیٹی بیٹوں کا نکاح ہی ہے، ہوتا تو اللہ کے لیے ہے کہ حکم ہے، لیکن ہوتا شریعت کے خلاف۔ تو کبھی دو چیزیں شرط ہے ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے، پہلی چیز ہے اللہ کے لیے ہو، دوسری چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ تو کبھی جو ہے اخلاص ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، اور کبھی شریعت کے مطابق تو ہوتا ہے جیسے ہمارے پیر اور علماء، لیکن جو ہے وہ قوم کے لیے ہوتا ہے، دکھانے کے لیے، وہ قوم کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ان کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ آپ کو دھرتی پہ نظر نہیں آئیں گے جلدی کہ جن کے پاس آپ جا کر دعا کرائیں اور ان کی دعا قبول ہو جائے فوراً، کیونکہ وہ اتنا حرام کھائے ہیں جن سے آپ دعا کرانے جا رہے کہ نہیں قبول ہوتی۔ اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اپنے عمل میں جتنے لوگ ہیں ہم لوگ دوسروں کو بھی بتائیں کہ اپنے عمل جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں۔ روزہ ہے، تراویح ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، جماعت میں جانا ہے، جماعت سے واپس آنا ہے، اپنے جو ہے غریبوں کو زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب شریعت کے مطابق ہو۔ دیکھیے آپ لوگ صدقہ زکوٰۃ خیرات بہت کرتے ہیں رمضان میں، لیکن ویڈیو بناتے ہیں، اب یہ ریاکاری ہی تو ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے عمرا اور علماء کی گمراہی سے محفوظ فرمائے، اور ان لوگوں کے خیر سے مستفید فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی اچھا بنائے، ہم لوگوں کو بھی اچھا بنائے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے پوری انسانیت کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما